الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل فیس بک پہ ایک مفتی، نام نہاد مفتی ہیں فضل ہمدرد، ان کی پوسٹ نظروں سے گزری جس میں اس نے لکھا تھا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے، لیکن اس کا مفہوم قرآن حدیث سے موافق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان کو قیامت تک مہلت دی گئی ہے، لہذا یہ روایت قرآن سے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے موضوع ہے۔ یہ اس موصوف کی جو پوسٹ تھی وہ میرے آنکھوں سے، نظروں سے گزرنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے سوچا کہ جو حق کو پسند کرتے ہیں اور حق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان تک ایک ویڈیو ریکارڈ کے ذریعے، ویڈیو بیان کے ذریعے اپنا موقوف پیش کیا جائے کہ کیا یہ اس موصوف کا کہنا درست ہے یا اس کا مطالعہ کم ہے یا اس کا جو ہے جاہل پن ہے۔ تو ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کا متن ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پوری حدیث پاک پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1899، اور اسی طرح مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کی چند تشریحات کی ہیں۔ حقیقی معنی کہ واقعی شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ نمبر دوسری کہ مراد سرکش شیاطین، یعنی صرف بڑے بڑے شیطان قید ہوتے ہیں۔ نمبر تیسری بات کہ اثر کم ہونا، یعنی ماہ رمضان کی برکت سے شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ دونوں کو جمع کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ مہلت کیا تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تم مہلت پانے والوں میں سے ہو۔ یہ آیت کریمہ سورہ اعراف میں بھی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو زندہ رہنے اور وصف سے ڈالنے کی مہلت دی گئی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ مہلت اور قید میں فرق ہے۔ قرآن میں مہلت زندگی کا ذکر ہے، حدیث میں ماہ رمضان میں عارضی پابندی کا ذکر ہے۔ زندہ رہنا الگ چیز ہے اور کسی خاص مہینے میں اس کی سرگرمی محدود ہونا الگ چیز ہے۔ بعض روایات میں یہ کچھ احادیث میں آیا ہے کہ صرف سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، سب نہیں۔ اور رمضان کی برکت، روزہ، تلاوت، عبادت کی وجہ سے شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کو قیامت تک مہلت ہے، حدیث کہتی ہے کہ رمضان میں اس کی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ مختلف پہلو ہیں۔ آئیے اب علماء مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے
کہ وَأَرَادَ بِسُؤَالِهِ الْإِنذَارَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ یموت لأن یوم البعث لا موت فیہ ولا بعد، بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 27۔ یعنی اور اس کے سوال میں قیامت کے دن مہلت مانگنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مرے نہیں، کیونکہ یوم بعث جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے میں نہ کوئی موت ہوگی اور نہ اس کے بعد۔ یعنی یہاں پر مفسرین نے جو مہلت مانگنے کا ذکر کیا ہے وہ مہلت کیا تھی؟ مہلت موت سے ہے، موت یعنی کہ نہ آنے کی اس نے مہلت مانگی۔ اسی طرح تفسیر طبری کے اندر ہے قیل نعم من لم يقبض اللہ روحہ من الخلق الى ذلك اليوم ممن تقوم علیہ الساعہ فہم من بآجالہم، کہا گیا کہ ہاں اللہ کی مخلوق میں سے جن کی روح اللہ تبارک و تعالی اس دن قبض نہیں کرے گا، جن پر قیامت قائم ہوگی، وہ سب اپنے مقرر اجل تک اس دن تک مہلت دیے گئے۔ وَلِذَلِكَ قِيلَ لِإِبْلِيسَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بمعنی إِنَّكَ مِمَّن لَا يُمَيِّتُهُ اللَّهُ، یعنی کہ اس لیے ابلیس سے کہا گیا کہ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس دن تک موت نہیں دے گا، بحوالہ تفسیر طبری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 332۔ تفسیر ابن عباس میں قال انظرنی، اس نے کہا مجھے مہلت دے دیجئے، اجلنی الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ من القبور اراد الملعون اللہ یموت، یعنی اس ملعون ابلیس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ مرے نہیں بلکہ قیامت تک زندہ رہے، بحوالہ تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 124۔ اسی طرح تفسیر بغوی میں ہے کہ قال ابلیس عند ذلك انظرنی اخرنی وامہلنی فلا تمتنی الی یوم یبعثون من قبورہم وہو نفخۃ الاخیرہ عند قیام الساعہ اراد الخبیث اللہ یذوق الموت، بحوالہ تفسیر بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182۔ یعنی کہ اس موقع پر ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے، مجھے مؤخر کر دے اور ڈھیل دے، پس مجھے اس دن تک موت نہ دے جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ آخری سور ہوگا قیامت قائم ہونے کے وقت۔ اس خبیث کا ارادہ یہ تھا کہ وہ موت کا مزہ نہ چکھے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون امہلنی الی یوم القیامہ فلا تمتنی او لا تعجل عقوبتی، یعنی بحوالہ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7، یعنی اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، پس مجھے موت نہ دے یا میری سزا میں جلدی نہ کر۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ مہلت دینے سے مراد ہے کہ موت نہ دے۔ اللہ کریم جل جلالہ سے جو اس نے عرض کی کہ مجھے مہلت دے، تو مہلت دینے سے مراد ہے کہ مجھے موت نہ دے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، مہلت موت سے ہے، یہاں پر قید کرنے سے اس کو موت نہیں آتی بلکہ اس کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، زنجیروں میں اس کو باندھا جاتا ہے، اور ایک بعض روایت کے اندر ہے کہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، یا بعض روایت میں ہے کہ بڑے شیطان جو ہیں ان کو، سرکش شیطان جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کو قید نہیں کیا جاتا۔ تو اس محترم موصوف کو چاہیے کہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، اور ایسے ہی اپنی واہ کرانے کے لیے سوشل میڈیا پر اپنا شوشہ نہ چھوڑیں اور امت مسلمہ کو گمراہ نہ کریں۔